حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف ہمیں تلقین کی ہے کہ سورہ کہف ہر جمعے کو آپ پڑھا کریں۔ سورۃ الکہف میں تو دجال کا ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن میں کہیں دجال کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دو جگہوں کے اوپر سورہ عنکبوت اور غافر کے اندر فرعون، قارون اور حامان کا تذکرہ کیا ہے، تو کیا یہ پرانی باتیں ہیں؟ نہیں، قرآن کی ہر بات ہمارے آج کے ساتھ ریلیونٹ ہے، کیونکہ اللہ کی ہر بات ماضی، حال اور مستقبل پہ یکساں حاوی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، یو آر واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد رانا۔ آج کا جو ہمارا رمضان کی بیٹھک کا فارمیٹ ہے وہ تھوڑا سا اس لیے تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ آج ہمارے پاس مائنڈ انجینئر علی کے علاوہ ہمیں جوائن کیا کرنل اشفاق نے، جنہوں نے بڑی ہی ایک مفصل قسم کی تفسیر لکھی ہے ریگارڈنگ سورہ کہف۔ اب آپ کو پتہ ہے سورہ کہف پرانے زمانے کے جو معاملات ہیں جو اصحاب کہف سے، ان کے مطابق ان کے حساب کے اوپر ان کی زندگی کے بارے میں تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے، لیکن اس کو آج کے زمانے سے کو ریلیٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج کی بیٹھک میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اور جو ہماری گزشتہ جتنی بھی بیٹھک ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے تقویٰ، تزکیہ نفس، اخلاقیات، سب چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی، اس کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کروں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مائنڈ انجینئر علی، اور ساتھ موجود ہے رسپیکٹڈ کرنل اشفاق صاحب۔ سر، بوتھ آف یو ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو حمزہ۔ سب سے پہلے مجھے علی بھائی آپ بھی اور کرنل صاحب آپ بھی یہ بتائیں کہ سورہ کہف آپ لوگوں کے نزدیک اوبویسلی ایک بہت ویلیویبل چیز ہے، قرآن پاک کا حصہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے نزدیک اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ اچھا حمزہ، میں نا اس میں بتانے سے پہلے ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اشفاق بھائی جو ہیں، ان کے ساتھ ہم نے 2024 کی جو میرے چینل پہ رمضان سیریز پڑھی ہے نا، وہ میرے اور اشفاق بھائی نے ہم نے اس کے 3 حصے بنائے تھے۔ ایک حصہ تھا ہمارا، کیونکہ سورہ کہف میں ماشاءاللہ ان کو اللہ نے بڑا کمال دیا ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بڑی ایک ڈفرینٹ اینگل سے لکھی گئی ہے، اینڈ ٹائمز، وہ خود بھی بتائیں گے ابھی، ان کا مین سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم نے اسلامک فائنینس کو ڈسکس کیا تھا، اس میں ہم نے ٹرائی ایڈ ہے ایک قرآن کا، اس کو ڈسکس کیا تھا۔ وہ ٹرائی ایڈ کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں ہم نے یہ بھی ریلیونس دی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک پوری سیریز بنائی تھی، ہاؤ از قرآن ریلیونٹ ٹو اس ان ٹوڈیز ورلڈ، ٹھیک ہے۔ تو سورہ کہف از ایکچولی آئی بلیو اینڈ آئی ایم شیور کرنل صاحب ول سیکنڈ می آن دس، از دا ٹرو گائیڈ ان ٹوڈیز ورلڈ۔ کیوں کرنل صاحب؟ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، اور اللہ بڑے ہیں اور بڑے کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، اعظم کا ہر اسم اسم اعظم ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پورا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کمپلیٹ گائیڈنس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، یہ دونوں جب جوائن کرتے ہیں قرآن و سنت، تو ہمارے لیے کوئی ابہام نہیں رہ جاتا، اور ہم بہت ہی آرام سے یعنی تسلی کے ساتھ ہر دور کے اندر اللہ کے فضل سے کامیابی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس میں سورۃ الکہف کا بالخصوص جو تذکرہ ہے، اللہ نے مجھے توفیق سے نوازا کہ سورۃ الکہف کے پریزنٹ ٹائم کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ تو یہ جو کنیکشن ہے، اس کے اندر بہت ہی خاص چیزیں اللہ نے دکھلائی ہیں، جو کہ آج ہم تھوڑا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اپنے محدود ٹائم کے اندر۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ 114 قرآنی صورتوں میں اکلوتی سورہ مبارکہ ہے۔ حالانکہ ساری وہی بات، جیسے کہ اللہ کی ہر بات بڑی ہے، یہ اکلوتی سورہ مبارکہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ ٹائمز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ وہ کس طریقے سے جوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہر نبی نے وارن کیا ایک فتنے سے، اور وہ فتنہ کون سا تھا؟ فتنہ دجال۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ دجال ہے۔ اس فتنہ دجال سے بچنے کے لیے، جو کہ اینڈ ٹائمز میں ہمارے ٹائم کے اندر ابھی نظر آ رہا ہے اپنا سر نکالتا ہوا، تو اس سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف ہمیں تلقین کی ہے کہ سورہ کہف ہر جمعے کو آپ پڑھا کریں۔ اور چونکہ سوری آپ کی بات کر، چونکہ آج جمعہ الوداع کا دن ہے، تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ہماری ایپیسوڈ جمعہ الوداع پہ چلنی ہے انشاءاللہ، چل رہی، تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ سورہ کہف کیوں پڑھنی ہے، سمجھنی کیوں۔ یہ بڑا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ سورۃ الکہف ہی جمعے کو کیوں پڑھنی ہے۔ باقی بھی پڑھیں، قرآن جیسا بھی پڑھنے کا موقع ہو وہ پڑھنا چاہیے، لیکن سورۃ الکہف کو ہر جمعے سارا سال
365 ڈیز کے اندر جتنے بھی جمعے آئیں گے اس میں آپ نے پڑھنا ہے. وہ کس لیے کہ جمعہ سردار ہے سارے ایام کا, اور جو سردار کے پاس پیغام پہنچ جائے وہ پوری قوم کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو سردار دن کے پاس جو پیغام آ گیا سورۃ الکہف کی شکل میں, اور وہ پیغام کیا ہے؟ 2 چیزیں ملیں گی آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی, آپ کو پروٹیکشن بھی ملے گی. گائیڈنس کیا ہے کہ جو آپ کو سیدھا راستہ اللہ کی طرف, قبلے کی طرف جو آپ کو لے کے جائے گا, وہ نور آپ کے سامنے کھل جاتا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ ایک پروٹیکشن کا سسٹم پورے ایک ہفتے, جیسے ہمارے موبائل ہیں وہ چارج کر لیں تو کافی دیر تک چارج رہتے ہیں, اس طرح یہ سائیکلک ہر جمعے کو آپ پڑھتے جائیں تو سورۃ الکہف پورے ہفتے کی پروٹیکشن آپ کو دیتی ہے. تو اس سے ہم آگے بھی بڑھیں گے. تو سورۃ الکہف ہی کیوں, اور فتنہ دجال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو جوڑا کہ ہر جمعے کو یہ پڑھیں, اس کی پہلی 3 آیات پڑھ لیں, بے شک آخری 3 پڑھ لیں, پہلی 10 پڑھ لیں, آخری 10 پڑھ لیں, بلکہ یہ کیا ہے آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے سورہ کہف کے ساتھ ون وے اور دا ادر آپ جڑیں. یہ جڑنے کی تلقین کی جا رہی ہے. تو سورۃ الکہف میں تو دجال کا ذکر ہی نہیں ہے. کتنا انٹرسٹنگ ہے, بلکہ پورے قرآن میں کہیں دجال کا ذکر نہیں ہے. تو اور یہ دجال کا فتنہ ہے کیا, یہ ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ چاہیں گے تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں انشاءاللہ میرے خیال ہے اس کو ہم کنٹینیو کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری ایک ایپیسوڈ میں تو میرا نہیں خیال کور ہوگا. علی بھائی اور کرنل صاحب, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے دجال, کیونکہ دجال مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہماری بات حصوں میں بٹی ہوئی نا, دجال بھی حصوں میں بٹا ہوا آئے گا, لیکن وہ جب ایک دفعہ یونائٹڈ فورس بن جائے گا تو پھر وہ شاید زمانے کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. مطلب میرا یہ خیال ہے کہ ہم نا اس کو, کیونکہ کرنل صاحب ابھی ہم نے ایکچولی ٹاپکس انیشلی کچھ اور سوچے ہوئے تھے ویورز کے لیے, لیکن کرنل صاحب یہ میرا خیال ہے ان اٹ سیلف, بیکاز یہ رمضان ختم ہونے والا ہے. جب رمضان ختم ہونے والا ہے تو اس کے بعد بھی لوگوں نے کچھ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں نا وہ لوگوں کو ایک گائیڈ لائن جو دینی ہے اس میں یہ کہ یار پورے رمضان کے اینڈ میں ہم نے کیوں کرنل صاحب کو تکلیف دی ہے, میں اس لیے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یار فتنہ دجال اتنا ہے کیا. وہ جو ہم ٹرائیڈ جس کا میں ذکر کر رہا تھا پہلے, میں نے نہیں بات کی تھی, وہ ٹرائیڈ یہ ہے کہ آپ جانتے ہو حمزہ فرعون کون تھا؟ اوبویسلی سب کو پتہ ہے, حضرت سب کو پتہ ہے. ویری گڈ. فرعون کس چیز کا سمبل ہے؟ فرعون تکبر کا سمبل ہے, فرعون برائی کا سمبل ہے, فرعون ظلم کا سمبل ہے, فرعون سب سے بڑے شرک کا سمبل ہے, فرعون طاقت کا سمبل ہے, پاور کا, رائٹ, ملٹری پاور اینڈ پولیٹیکل پاور. دوسرا کریکٹر ہے اس کے ساتھ قارون. قارون کس کا سمبل؟ دولت کا. اچھا ایک تیسرا کریکٹر ہے, اس کے بارے میں جانتے ہو آپ؟ حامان. وہ کون ہے حامان؟ میں نے تو آپ کو چلو ایک ذکر کیا ہوا نا, لیکن عام آڈینس کو نہیں پتا حامان کا. پلیز ایلیبوریٹ کر. ہمیں یہ ٹرائیڈ, یہ قرآن میں یہ ٹرائیڈ مینشنڈ ہے, جو کرنل صاحب کا اس پہ کافی ماشاءاللہ ریسرچ بھی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ویورز کو نا ہم یہ 2-3 چیزوں کا ضرور بتائیں کہ حامان اصل وہ کریکٹر ہے جو کہ مائنڈ, میڈیا اینڈ ریلیجس کنٹرول ہے. تو یہ 3 مل کے ایک پلر بنتے ہیں پاور کے, ٹھیک ہے. حامان وہ شخص تھا جس نے کہا تھا فرعون کو کہ ان کے بچوں کو اب قتل کر, یہ تیار کر دیے میں نے, ان کے مائنڈ پریپیئر کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. فرعون ریڈی نہیں تھا. حامان وہ شخص تھا جس نے کہا بنا ربکم الاعلی کا نعرہ مار دے. فرعون ریڈی نہیں تھا, اس نے کہا یہ کیسے کہیں گے, تو کہہ دے میں نے تیار کر دی ہیں, ذہن سازی کر دی ہے. جو آپ میڈیا میں بیٹھ کے کرتے ہو نا وہ ذہن سازی ہو گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ویورز کو تو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے. میرا خیال ہے اس کو ہم طریقے سے اسی طرح لے کر چلتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ نے ایک انٹروڈکشن اس کا کرایا ہے, تو ہم 1-2 ایپیسوڈز کر لیتے ہیں اسی کے اوپر کہ دجال کو بیسک انٹروڈیوس کرائیں کہ ہمیں کیسے سمجھنا ہے اور اس ٹرائیڈ کو کیسے آج کے دور میں ہم نے سمجھنا ہے. آئی تھنک کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو چلیں گی, لیکن یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کہ جاتے جاتے لوگ رمضان میں اس بات کو سمجھ لیں. بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تھوڑا سا میں اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں زیادہ, کیونکہ سبجیکٹ بہت بڑا ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ اپنے آڈینس کے لیے بیسک نالج کم از کم ان تک ہم پہنچا سکیں. اور آج تو اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا, اتنی کلیئرٹی, رائٹنگ آن دا وال چیزیں نظر آ رہی ہیں. سر انہوں نے صرف, سوری کی بات میں نے کاٹ دی, حمزہ کو میں نے شاید یہ پہلے ذکر کیا تھا, نظر آنا نہیں ہے, اب وہ دکھاتے ہیں بتا کے. اسپائڈر مین کی ایک مووی ہے ہوم اوے یا کیا اس طرح کچھ نام ہے, اس میں انہوں نے دکھایا کہ اسپائڈر مین جس سے فائٹ کر رہا ہے نا, بارش ہو رہی ہے, طوفان آ رہی ہے, تھوڑی دیر بعد اسپائڈر مین ایک ہٹ مارتا ہے اپنے اسپائڈر کی, تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ڈرونز تھے. انہوں نے پورے کا پورا نیو یارک سٹی کا موسم, ماحول سب چینج کر کے وہاں پر ڈائناسورز آ گئے ہیں, وہ سب وہ ڈرونز کے تھرو پروجیکشن کی جا رہی ہے. تو مطلب وہ ابھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ چوری اوپر سے سینہ زوری کہ یہ ہم کریں گے تمہارے ساتھ.
اچھا ان کے لیے تو یہ کام ہے کیونکہ شیطان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے شیطانی کام ہی کرنے ہیں. ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ کیا ہم شیطان کے نمائندے ہیں؟ ہم اللہ کے نمائندے ہیں. ہم ٹھیک ہے ان کو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، سمجھیں کس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، ان کے ہتھیاروں کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کا جوابی وار بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن جو اصل ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ٹیون کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، سینرجائز کیا وہ ڈیوائن فریکوینسی کے ساتھ آپ سینرجائز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. وہ تو ایک ہوا ایک کریٹ کریں گے، ایک فیئر فیکٹر وہ لے کے آئیں گے. اور دجال کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے تباہی بربادی کی وہ علامت تو ہے ہی ہے، لیکن اصل میں وہ فیئر کے ساتھ چلے گا. وہ فیئر کیا تھا کہ جو ہم قرآن کو سمجھتے ہیں پرانی باتیں نہیں ہیں. فرعون میرے لیے آج بھی ریلیونٹ ہے. جیسے علی بھائی ابھی بتا رہے تھے ہم نے ٹرائیڈ ڈسکور کی قرآن سے، اور وہ کیا ہے اور وہ سورۃ الکہف میں کیسے آتی ہے اور جگہ جگہ قرآن کے اندر آتی ہے. ویسے تو اللہ نے قرآن میں 2 جگہ پہ سورہ عنکبوت اور سورہ غافر کے اندر یہ 3 پرسنالٹیز کا اکٹھا تذکرہ کیا، فرعون، قارون اور حامان کا. مجھے بہت حیرت ہوئی اس چیز کے اوپر کہ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم انڈیا کے پرائم منسٹر کی بات کریں گے، مودی کی بات کر لیں گے. اگر امریکہ کے کسی بڑے کی ہم نے بات کرنی ہے تو ہم ٹرمپ کی بات کریں گے، یا کسی اور بھی ملک کی، رشیا کی کریں گے تو ہم ایک پیوٹن کی بات کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے فلاں فلاں فلاں. اللہ کی کوئی بات فالتو نہیں ہے، ٹھیک ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، حکمتوں سے پر ہے. تو اللہ نے ہمیں 2 جگہوں کے اوپر سورہ عنکبوت اور غافر کے اندر فرعون، قارون اور حامان کا تذکرہ کیا ہے. تو کیا یہ پرانی باتیں ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، پرانی نہیں ہیں، یہ ہمارے آج کے ساتھ ریلیونٹ ہے. قرآن کی ہر بات ہمارے آج کے ساتھ ریلیونٹ ہے کیونکہ اللہ کی ہر بات ماضی، حال اور مستقبل پہ یکساں حاوی ہوتی ہے. تو ہم اس کو کنفیوز نہیں کریں گے. ہم صرف یہ کہ یہ تینوں ٹرائیڈ جو ہے فرعون، قارون اور حامان، یہ تینوں جو پلرز ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، بے شک کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، یہ 3 پلرز اگر کنسولیڈیٹ کر جائیں گے، سینرجائز کر جائیں گے تو وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بے شک وہ حق کے نمائندے ہیں، بے شک وہ شر کے نمائندے ہیں. تو یہی چیز ہمیں سورہ کہف میں ہم ڈسکس کریں گے، وہ کیسے نظر آتی ہے، پورے قرآن میں نظر آئے گی. فرعون جیسے کہ پہلے بات ہو چکی، فرعون سمبل ہے. ایک تو وہ فرعون ہے جو پرسنالٹی تھا، ہسٹری کی پرسنالٹی ہے، میرے ساتھ آج کا کیسے ریلیونٹ ہے کہ فرعون جو تھا وہ سمبل آف پاور تھا. اس کے اندر ساری چیزیں موجود تھیں. کون کون سی چیزیں؟ وہ کمانڈر ان چیف آف آرمڈ فورسز بھی تھا اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھا. اور آج بھی جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ کمانڈر ان چیف آف آرمڈ فورسز بھی ہوتا ہے. ٹیکنیکل سسٹم وہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم نا الفاظ بدل گئے ہیں. سر ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم ہم نے ایپیسوڈس کو ذرا ایک کہتے ہیں نا ایک ٹائم ڈیوریشن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگلی ایپیسوڈ میں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ویورز، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل وصول یہ ہے کہ اس رمضان میں ہم اپنی نیت اور اپنی جو فکر ہے ان دونوں میں نا ایک بدلاؤ لائیں. اور وہ بدلاؤ کیسے آئے گا؟ وہ ہماری دین کے اوپر محنت سے آئے گا. رمضان بیٹھک کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو، رسپیکٹڈ گیسٹ مائنڈ انجینئر علی اور کرنل اشفاق کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.